الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء اور 5ویں پارے کے 9ویں رکوع کا آغاز کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ بن چکے ہو. یہاں اس آیت پاک کے ابتدا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ پاک میں جو منافقین تھے وہ اپنے آپ کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے، لیکن دل میں منافقت تھی ان کے اور کفر کو چھپائے ہوئے تھے. تو بعض حضرات ایمان والوں میں سے ان کو حق پرست سمجھتے تھے کیونکہ ان کو منافقین کی اچھی پرکھ نہیں تھی، اور بعض یہ کہتے تھے کہ یہ تو منافق ہے، اگر وہ سچے مسلمان ہوتے تو ہماری طرح ہر عبادت میں، ہر نماز میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر محفل میں شریک ہوتے. تو منافقین کے چالوں سے وہ لوگ واقف تھے. تو بہرحال ایمان والوں میں دو حضرات کی جماعتیں بن گئی تھیں، کوئی ان کو اچھا سمجھتا تھا، کوئی برا سمجھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ منافقین کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو گئی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منافق ہیں ان کے سارے اعمال کو بیکار کر دیا ہے. اس لیے کہ عمل کی مقبولیت دل کی صفائی کی بنیاد پر ہے. دل میں ایمان نہیں، دل صاف نہیں ہے، نیت میں پاکی نہیں ہے تو پھر عمل بھی قبول نہیں ہے. ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان بیج ہے اور عمل اس درخت کے پھل ہیں. تو وہ بیج ہی نہ بویا گیا ہو تو درخت کیسے اگے گا، پھل کیسے لگیں گے؟ لہذا رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی نیک کام کیے تھے، نمازیں بھی پڑھے تھے، عبادت بھی کیے تھے، اور دکھاوے کے لیے بعض لڑائیوں میں بھی شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بیکار کر دیا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ نے جس کو گمراہ کر دیا تم اس کو ہدایت دو؟ حاضرین، آیت پاک کے اس جملے میں بڑی اہمیت والی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ مزاج رہتا ہے کہ ہمیشہ نرم رہتے ہیں، ہمیشہ نرم رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی حق کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف پلٹ کر آ جائے، اور اس کے لیے وہ ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، معاملات درست کر لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں، انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، خود ان کے پاس جاتے ہیں، یہ امید کے ساتھ میں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. لیکن وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے. اللہ نے گمراہ کیا کا مطلب اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے دل پہ ان کے مہر لگا دی ہے. حق ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا، حق بات وہ سنتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، حق ان کو آنکھوں کو دکھتا ہے مگر اس کی تاثیر دل پر نہیں ہوتی. تو اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے، پھر وہ کیسے پلٹ کر آئیں گے؟ تو اس مفہوم کو خالق کائنات ان کلمات میں اظہار فرما رہا ہے کہ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ حاضرین کرام، یہاں تقدیر کے دو اہم مسئلے بتائے جا رہے ہیں. تقدیر ایمانیات میں سے ہم نے پڑھا ہوگا، ایمان مجمل، ایمان مفصل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، اس میں لکھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ ہماری زندگی اور آخرت میں آنے والا خیر اور شر یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ نے مقرر فرمایا ہے. اس پر ایمان لانا بھی لازم ہے، جیسے کہ قرآن پر ایمان لانا لازم ہے، نبیوں پر ایمان لانا لازم ہے، اس پر بھی ایمان لانا لازم ہے. تب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں گمراہ کرے گا؟ رب فرما رہا ہے من اضل اللہ، اللہ نے جس کو گمراہ کر دیا کیا تم ہدایت دے سکتے ہو؟
حاضرین کرام، اللہ نے گمراہ کیا کا معنی بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے کہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ جیسے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کئی جگہ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالیے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رب تعالیٰ چونکہ جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت پیام حق لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو زبردستی دین میں لانا نہیں ہے، پیام حق کا پیام پہنچانا ہے۔ اور وہ حضور جو پہنچاتے ہیں اس میں تاثیر ہوتی ہے، وہ تاثیر حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک کی، کلام مبارک کی کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس تاثیر کا اثر سخت دل، پتھر دل لوگوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں، جیسے ابو جہل گزرا ہے، ابو لہب گزرا ہے، ان کے دلوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر اور نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جن کو جانتا ہے کہ ان کو کتنا بھی سمجھانے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے فرمایا کہ رب نے جن کو گمراہ کر دیا، کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ تو حاضرین کرام، یہاں اہم جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر اگر ایک دو جملوں میں ہم کہیں تو اتنی بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے، ان کے دل پہ مہر لگاتا ہے۔ جو ایمان نہیں لانے والے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے خالق کائنات جانتا ہے، تو وہ جو ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے دل پہ مہر لگا دیا ہے۔ اب جب مہر لگا دی جاتی ہے تو ان کو حق اور باطل کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس قدرت الہی کو اللہ نے گمراہ کیا کہ کلمات سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ نصیحتیں کتنی بھی کسی کو بھی کی جائے، ان نصیحتوں کا کوئی اثر بعض لوگوں پر ہرگز نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کے ویسے تقریباً 4 صاحبزادے تھے، تو چاروں میں سے 3 حضرات ایمان لائے اور ایک بیٹا آپ کا ایمان نہیں لائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میری کشتی میں داخل ہو جا، تو محفوظ رہے گا، ورنہ طوفان آنے والا ہے۔ تو آپ کے بیٹے نے کیا کہا؟ میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، کیا پانی وہاں تک آئے گا؟ واقعتاً پانی اس چوٹی تک پہنچ گیا اور وہ بہنے لگا، نہریں اس کے لہریں آ گئی، بہنے لگا۔ تب بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب بھی موقع ہے، آ جا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ تو نصیحت کتنی بھی کیوں کی جائے، نبی کا بیٹا بھی ہو تو بعض اوقات نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کتنا نرم بنایا اور ایمان کی باتوں کے قبول کرنے والا بنایا ہے۔ ہم کو ایمان اور اسلام کی باتوں میں کوئی شک نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ماننا چاہیے۔ عذاب قبر ہوگا، شک نہیں ہوا، احسان مانیے پروردگار کا۔ اگر شک کی دنیا میں چلے جائیں، وسوسوں کے نرغے میں اگر آ جائیں تو پھر ایمان کی حفاظت کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھا، ہدایت دیا رب نے، تو جس کو رب ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اے انسان تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا کامیابی کا، ہدایت کا۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ منافق جن کے پیچھے اس وقت جو صحابہ کرام ہمدردی کے ساتھ منافقین کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، ان کے بارے میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ منافق جن کو آپ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم صحابہ، تم ایمان والے خود کافر ہو جائیں۔ یہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان والے کافر ہو جائیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگرچہ کہ یہ آیت کریمہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے ان حالات کے اعتبار سے نازل ہوئی ہے، مگر آج بھی یہی ہماری حالت نظر آ رہی ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے گویا قرآن مجید جھنجھوڑ کے ہم سے کہہ رہا ہے
یہ سارے دین کے دشمن اے ایمان والو تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہو جائیں؟ کہیں زبردستی کی جا رہی ہے، کہیں مارا جا رہا ہے، کہیں مسجدوں کو مندر سے بدل دیا جا رہا ہے، کہیں مال و دولت دے کر انہیں ترغیب دی جا رہی ہے، اور بناوٹی نام مسلمانوں کے بنا کر ٹی ویوں پر پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ کمزور ایمان والے ان کے باتوں میں شک شبے میں پڑ جائیں اور وہ ایمان سے پھر جائیں۔ جب یہ کچھ نہیں ہوا تو اس سے پہلے تک جو بھی کوششیں کی گئی وہ کیا تھی؟ وہ سب ایسی کوششیں تھیں کہ مٹھائی میں زہر رکھ کے دیا گیا، ہم مسلمانوں کو مٹھائی میں زہر رکھ کے دے دیا گیا اور ہم وہ زہر کھا کے کفر و شرک سے مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ آج کیا ہمارے گھروں میں بت پرستی کی گھنٹیاں نہیں بجتی ہیں؟ حقیقت میں نہ صحیح مگر آواز تو گھنٹی کی آتی ہے۔ جن گھروں میں، جن مسلمانوں کے گھروں میں قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، جن کے گھروں میں خواتین لا الہ الا انت سبحانک پڑھنے کی آیت کریمہ کی محفلیں منعقد کرتی تھی، آج وہ محفلیں عورتوں کی کہاں چلی گئی؟ آج دعوتوں کی باتیں ہوتی ہیں، شرکت کی باتیں ہوتی ہیں، ولیمے میں شرکت کی باتیں ہوتی ہیں، سجنے دھجنے کے کام ہوتے ہیں۔ کہاں ہمارے پاس گھروں میں خواتین کی وہ محفلیں موجود ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ ماحول بدل دیا گیا ہے، اور یہ تبدیلی ایسی نہیں آئی اچانک کہ کوئی طوفان آ گیا سب ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ماحول کو بدل دیا گیا، اور یہ ماحول کی جو تبدیلی ہے حاضرین، یہ دنیا کی تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کو بگاڑ دیا گیا۔ آج کل جو بچے تھے آج بڑے بڑے نوکریوں پہ فائز ہیں، بڑے بڑے جاب کر رہے ہیں، کیا ان کا ایمان ان ضعیف لوگوں کی طرح ہے جو علماء کی محفلوں میں، دین کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کر چکے ہیں؟ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ دیکھیے، طلاق کا جب مسئلہ چل رہا تھا کہ 3 طلاق نہیں ہونے چاہیے، شریعت کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، کوئی روکے نہ روکے، لیکن اس وقت پڑھے لکھے لوگ مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ بدل کیوں نہیں دیتے مولوی صاحب؟ تمہارے ابا کی جاگیر ہے، یعنی ہمارے ابا کی جاگیر ہے مسئلہ بدلنے کے لیے، یہ شریعت ہے جناب، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قانون ہے، کون مولوی کون مفتی بدل سکتا ہے؟ کوئی نہیں بدل سکتا۔ جو کہہ رہے ہیں ہم بدل دیں گے وہ بھی نہیں بدل سکتے۔ بدلنے کی کوشش کر لی ہے، قانون بنا دیے، کیا ہوا؟ وہ قانون تو ہمارے حق میں فائدے کا ہوا، 3 طلاق دینے سے رک گئے لوگ، 3 طلاق اب دینے سے رک گئے، فائدہ ہی تو ہوا، اس میں کیا نقصان ہوا؟ لیکن بدل نہیں سکے، قانون نہیں بدل سکتا، اللہ کا قانون ہے۔ اب مسلمان احتیاط والے ہو گئے، جہاں میاں بیوی کے درمیان میں کوئی نباہ نہیں ہو سک رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ طلاق نہیں دے رہا مرد، عورت سے کہہ رہا ہے بھائی تم خلا لے لو، یہی تو چل رہا ہے آج، سب معاملہ وہی ہو رہا ہے۔ تو کم از کم ایک گناہ سے تو مسلمان بچ گیا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، جب کوئی گناہ ایسا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسانیت بھی مل کر اس میں تبدیلی نہیں لا سکتی، تو اللہ تعالیٰ دین کا تحفظ دین کے دشمنوں سے کرا لیتا ہے۔ دین کے دشمنوں سے ہمارے دین کا تحفظ ہوا ہے۔ اس لیے محاورہ ہے عربی زبان کا، ہر خیر میں شر ہوتا ہے اور ہر شر میں خیر ہوتا ہے۔ بعض اوقات شر نہیں ہوتا، وہ شر کے اندر بھی خیر ہوتا ہے، وہ خیر ہم کو اس وقت نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے لوگوں کا کہ وہ شریعت بدلنے کی بات کر رہے ہیں، دین بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ اسکولوں اور کالجوں کی صحبت کا اثر ہے، یہ دنیا کی تعلیم کا اثر ہے۔ دنیا کی تعلیم بری نہیں ہے، لیکن دنیا کی تعلیم جتنی دی جا رہی ہے اس سے بڑھ کر دین کی تعلیم دی جائے تو مسلمان رہتا ہے۔ اور پھر دنیاوی تعلیم میں جو ہمارے ماحول کو خراب کرنے کا جو تہذیب بنائی گئی ہے، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیانے میں حجاب اور پردہ ختم کر دیا گیا۔ آج کل کون سے ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو جاب کرتے ہیں،
نوکریاں کرتی ہیں یا کالجوں میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہے، ان کے پاس مرد اور عورت، لڑکا لڑکی کا شیک ہینڈ کرنا کوئی عیب سمجھا جا رہا ہے؟ کوئی لڑکا لڑکی سے ہاتھ نہیں ملاتا تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ماحول کتنا خراب کر دیا گیا۔ اور یہ مخلوط تعلیم، کمبائن، ادھر لڑکیاں ادھر لڑکے، بچپن سے بچے اور بچیوں کو ملا جلا کے بتایا جا رہا ہے کہ تم سب ایک ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارا دین ماں باپ کو حکم دیتا ہے تمہارے لڑکے جب ہوش مند ہو جائیں، تمہارے لڑکے اور لڑکیاں ہوش مند ہو جائیں، ان کے بستر الگ کر دو۔ مطلب 7-10 سال کی عمر میں بچے اور بچیوں کے بستر الگ کرنے کا حکم ہے، سونے کے لیے ان پر نظر رکھنے کا حکم ہے۔ پڑھیے احادیث شریفہ۔ اور ہم گھر میں تو اس پر عمل نہیں کر رہے اور اپنے بچے بچیوں کو غیروں کے حوالے کر دے کے ایک دوسرے کے درمیان جو حجاب دل میں تھا وہ حجاب کے دھجیاں اڑا دی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے۔ آج جو ہمارے درمیان میں شادیاں ہو رہی ہیں ان میں 70% شادیاں لو میرج ہے۔ شادی ہو رہی ہے، ماں باپ مجبور ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی کو پسند کر لیا، لڑکی لڑکے کو پسند کر لی، مجبور ہے ماں باپ۔ فیس بک پہ دوستی ہو گئی، چیٹنگ ہو گئی، انسٹاگرام پہ تعارف ہو گیا، یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان نہ رہو، تم خود کافر ہو جاؤ۔ یہ ایک بڑی سازش ہے، لیکن افسوس کہ سلو پوائزن کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکے۔ اب بھی موقع ہے، کم از کم ایسی برائیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنی نسلوں کو تو بچائے رکھیں۔ تو یہ کافر یہ چاہتے ہیں، ودوا لو تکفرون، یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ خود کافر ہو گئے۔ فتکونون سواء، اے ایمان والو کیا تم ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم ان کے برابر ہو جاؤ گے جو کافر ہیں؟ فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یاد رکھیے کہ بے ایمان والے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب غم خاری کا حکم دیتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی کیوں نہ ہو، تڑپ رہا ہے، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ بیمار ہے، اس کا علاج کرانا ہمارا فرض ہے۔ کچھ نہ صحیح، جو ہم سے ہو سکتا ہے ویسی اس کی مدد کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن دل کی محبت، ایمان کی محبت سوائے ایمان والے کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی چیز دل میں نہیں بسانا چاہیے، جو چیز جہاں رکھنی ہے وہیں رکھی جائے۔ مثال کے طور پر ہم کشتی میں سوار پانی میں جا رہے ہیں، سمندر میں، پانی سے بڑی محبت ہے تو کیا پانی کو کشتی میں ڈال دیں گے؟ جب پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، اور کشتی پانی پر رہے گی تو تیرتی رہے گی۔ تو ایسے ہی ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو فرمایا کیا تم یہ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر دیں۔ یعنی منافقین کی اور ایمان والوں کی خالص علامت یہ ہجرت ہے۔ جو ہجرت کر رہے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور جو ہجرت نہیں کر رہے ہیں وہ منافق ہیں، یہ علامت بتائی گئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو اے لوگوں تم انہیں پکڑو اور ان سے بحث کرو، حیث وجدتموہم، جہاں انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں ایسے لوگ کہ جن کے درمیان میں پہلے سے عہد ہو چکا تھا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ایسے کچھ قبیلے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بعض قبیلے تھے تو اطراف و اکناف رہنے والے قبیلوں سے جو عہد ہو چکا تھا ان کو پورا کرو۔ فرمایا او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ تمہارے پاس آ جائیں اس طرح کہ ان کے دل تنگ ہو جائیں کہ یہ کہہ کر آئیں کہ تم ان سے جنگ کرو، تو ایسی قوم سے تم بھی لڑائی کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو تم پر مسلط کر دے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دین کے دشمنوں کو اہل ایمان پر مسلط کر دے گا۔ آج بھی الحمدللہ اہل ایمان پر کوئی مسلط نہیں ہے۔ سکون چین کی ایمان کی حالت میں زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ ضرور تم سے جنگ کرتے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم ان سے دور ہو جاؤ تو پھر وہ تمہیں نہیں ماریں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہارے پاس امن اور سلامتی، صلح کے ہتھیار ڈال دیں گے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ان پر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا۔ حاضرین، اس کے بعد فرمایا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، اے لوگوں تم ایسے دوسرے لوگوں کو بھی پاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو امن دے، سلامتی دے۔ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو بھی سلامتی دے۔ مطلب یہ کہ مشرکین مکہ جو اہل ایمان کو ہمیشہ تکلیف دینا چاہتے تھے، مکہ کے اطراف میں ایسے قبیلے، چھوٹے چھوٹے قصبے تھے جو ایمان والوں کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کو ایمان والوں سے محبت تھی یا پھر ان کو مشرکین سے دشمنی تھی، تو اس وجہ سے وہ ایمان والے جب سفر کرتے تو ان کو ستاتے نہیں تھے، تکلیف نہیں دیتے تھے، ان کا مال نہیں چھینتے تھے۔ تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ اگر تم کو امن دینا چاہیں تو تم ان کے ساتھ معاملہ درست رکھو۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی فتنے کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا تو وہ اس میں پھنس جائیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر تم ان سے جدا نہ ہو جاؤ تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور وہ تمہارے پاس سلامتی کا راستہ بنائیں گے اور اپنے ہاتھ روک لیں گے۔ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو اے ایمان والو، جب تمہارا دبدبا اور رعب چھا جائے تو انہیں پکڑو اور یہ جو جہاں ان کو پاؤ انہیں مار دو۔ یہاں کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ دراصل یہ تقریباً یہ آیت ہے اور اس سے پہلے کی آیت میں دو جملے ہیں۔ ان دو جملوں کو بعض لوگوں نے وہ تقریباً 18 یا 21 آیتوں میں شمار کیا ہے کہ جو 21 آیتیں قرآن مجید سے نکالنے کا ابھی چند دنوں پہلے ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا اور وہ خود اسلام سے نکل گیا۔ قرآن مجید کو قرآن سے کون نکال سکتا ہے؟ اچھا، قرآن مجید کیا کتاب ہے جو ہم یہاں چھاپی جا رہی ہے اس لیے آپ اس کو نکال دیں گے، مٹا دیں گے؟ وہ تو لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں کون نکال سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت میں ہے، ایمان والوں کے دل میں ہے، تو وہاں سے کون مٹا سکے گا؟ تو مٹانے نکالنے کی جو بات کر رہے ہیں یہ کہاں تک نکالیں گے؟ ایک گاؤں میں نکالیں گے یا پورے ملک میں نکالیں گے؟ چلو 5 لوگ کے پورے ملک میں نکال دیں گے تو پھر دنیا بھر سے نکال سکو گے؟ کیا اسلام صرف ایک ملک میں ہے، ایک شہر میں ہے؟ کہاں سے نکال سکو گے؟ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں جو ان کے اپنے قابو میں نہیں ہیں۔ تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، مثال کے طور پر میدان جنگ میں لڑائی ہوتے ہوتے مسلمان اور کافر مشرک دونوں آپس میں یہ طے کر لے کہ ہم اب نہیں لڑیں گے، تو اپنے اپنے ہتھیار روک لیں گے۔ اس میں کوئی ایسا منافق آ جائے جو اچانک پھر حملہ کر دے، ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے واقعات بھی ہوئے، تو اس موقع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی آدمی اچانک تم پر حملہ کرے، امن ہو گیا، سلامتی ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، اس کے بعد بھی کوئی تم پر حملہ کرے تو مارو اسے۔ یہ کون نہیں مارے گا؟ بولیے آپ دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو کسی پر حملہ کرے تو وہ خاموش بیٹھا رہے؟ تو بس وہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر، لیکن قرآن مجید کے نہ اگلے جملوں کو لوگ سمجھ سکتے ہیں، نہ آگے کی بات سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی قرآن پاک کے حقیقت کو جان سکتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیتیں ویسی آیتیں نہیں ہیں جیسا سمجھا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَأُولَٰئِکَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے ان پر رعب و دبدبا، سلطنت واضح طور پر بنا دی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ تقریباً 5 آیتیں ایک رکوع میں بیان کی گئی تھی جس میں ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے کچھ اہم احوال اور اس کے طریقے بتائے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت پاک کے تصدق میں ہماری بخشش فرمائے اور قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ احکام الہیہ کے سننے سمجھنے کے لیے ہمارے دل میں
قلب اور انشراح پیدا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں قرآن پاک کی طرف سے ہم پر رحمت نازل فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔